السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم اسٹوڈنٹس، آپ موجود ہیں اسلامک اسٹڈیز کی کلاس میں۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ So dear students, in this class we will learn about Islam and science. ان دونوں کے بیسک کنسیپٹس بھی ہم پہلے کلیئر کریں گے انشاءاللہ۔ سو دا ڈیفینیشن آف سائنس اینڈ حکمہ، ہمارے یہاں اسلام کی جو ابتدائی دور ہے اس میں ہمیں خاص طور پر حکمت کی اصطلاح بہت زیادہ استعمال ہوتی دکھائی دیتی ہے، تو اس کے بارے میں ہم جانیں گے وہ کیا تھی اور کیسے اس سے پھر جو ہے سائنس نے جنم لیا۔ اسی طرح بیسک کنسیپٹس آف اسلام اینڈ سائنس ہم ڈسکس کریں گے، جتنے بھی ان کے بنیادی تصورات ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم کنٹریبیوشن آف قرآن ٹو سائنس کو ڈسکس کریں گے کہ قرآن مجید نے کیا کیا راز بتلائے ہمیں، کن کن خفیہ باتوں سے کائنات کی حقیقتوں سے پردہ اٹھایا اور انسانیت کو دعوت دی غور و فکر کی طرف اور سائنس کی طرف لایا۔ اور آج کی سائنس جو موجود ہے اس میں کتنی چیزیں ظاہری طور پر ہمیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جن کی طرف صرف اور صرف جو ہے وہ قرآن مجید کے بتلانے کی وجہ سے جو ہے وہ انسانیت متوجہ ہوئی، اور یا جن میں خاص طور پر قرآن مجید کا اہم کردار رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سائنس یا حکمت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نیچر کو اسٹڈی کرنا، فطرت کے بارے میں غور و فکر کرنا اور اس کو جاننے کی، سمجھنے کی، اس کے رموز کو، اس کی مشگافیوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کی ہڈن جو چیزیں ہیں وہ ڈسکور کرنے کی اور اس کے متعلق آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اس کا اصل موضوع ہوتا ہے۔ اور اسی کی طرف اسلام نے جو ہے بہت زیادہ توجہ دلائی، بہت زیادہ اہمیت اس کی اجاگر کی۔ چنانچہ ہم نے پہلے بھی اس حوالے سے قرآن مجید کی کئی آیات کو ڈسکس کیا ہے، خاص طور پر جیسے قرآن مجید نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ اللہ کے نزدیک عقل مند لوگ وہ ہیں جو زمین اور آسمان کی تخلیق میں، پیدائش میں غور اور فکر کرتے ہیں، اور اس ساری غور اور فکر کرنے کا، اس ساری ان کی سعی کا، ان کی کوشش کا حاصل کیا ہوتا ہے، کیوں وہ یہ کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش سے وہ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں، اس کو بھی قرآن مجید نے بتلا دیا کہ وہ زمین آسمان کی پیدائش میں، رات دن کے آنے جانے میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے یہ بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ گویا وہ ان تمام چیزوں میں غور و فکر کر کے معرفت الہیہ حاصل کرتے ہیں، اس ذات کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں جو ان تمام چیزوں کے پیچھے کار فرما ہے، جس کی قدرت ان تمام کے پیچھے کار فرما ہے، اور اس قوت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس خالق کو جاننے کی، اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس نے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پیدا کی۔ گویا وہ ان تمام پیدا شدہ چیزوں میں غور و فکر کر کے خالق کو، کریٹر کو جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں، تاکہ زیادہ بہتر طور پر، زیادہ اچھے طریقے سے، استحضار کے ساتھ اس کی علو مرتبت، اس کی شان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی بہتر طریقے سے عبادت کی جا سکے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ جس کے ہم فرمانبرداری کر رہے ہیں، جس کے سامنے ہم سرنگوں کر رہے ہیں، تو وہ ذات کتنی بڑی ہے، اس کی عظمت اگر ہمارے دل میں ہو تو اتنی زیادہ پھر توجہ اور دھیان بھی ہمیں نصیب ہوگا۔ تو وہ ان تمام چیزوں میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی ساری چیزیں یہاں پر جو ہے وہ مینشن کی گئی ہیں کہ اسلام اسٹریسز ٹو ایکسپلور نیچر، فطرت میں غور اور فکر کرنا ہے۔ اسی طرح دیکھیں ہم آگے چل کے انشاءاللہ کئی آیات پڑھیں گے جن میں اللہ تعالیٰ نے، قرآن مجید نے دعوت دی ہے تمام انسانوں کو کہ وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں پر جو ہے وہ غور اور فکر کریں، ارد گرد کی وادیوں میں گھوم پھر کے دیکھیں کہ
کیا وہاں پر حالات پیش آئے اور ان چیزوں سے جو پہلی امتوں پر حالات گزرے ان سے سبق حاصل کریں۔ پچھلی کئی قوموں کے واقعات قرآن مجید میں بتلائے گئے۔ اسی طرح اگر ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں تو کئی چیزیں ہمیں دنیا میں ہمیں نظر آتی ہیں، کیسے کیسے لوگ آئے گئے اور کیا کیا ہو رہا ہے، اور کائنات کی انسان کی ذات میں کتنی نشانیاں ہیں۔ اگر وہ ان میں غور اور فکر کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتی ہیں اس کی۔ تو بنیادی طور پر سائنس کے ساتھ انسان کا یا انسانیت کا رشتہ یہ ہے کہ یہ سائنس جو ہے انسان کو اس کے خالق سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر ہم سائنس کو سیکھنے کی کوشش کریں تو یہ بھی ایک دینی علم ہوگا، اور بلکہ بہت اہم دینی علم ہوگا کہ اس کی مدد سے ہم بہتر طریقے سے اپنی عبادات کو سر انجام دے سکیں گے۔ آج کی سائنس میں جو ایک خلا رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم غور اور فکر تو کر رہے ہیں کائنات کی چیزوں میں، فطرت کے قوانین میں، اور ان چیزوں کو ایکسپلور کر رہے ہیں، ان قوانین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن خود کو ہم ریلیٹ نہیں کر پا رہے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ کہاں ایگزسٹ کرتا ہے، اور ہمارا اس کائنات سے تعلق کیا ہے۔ اس چیز کو آج کی جو ماڈرن سائنس ہے وہ فائنڈ آؤٹ نہیں کر پا رہی۔ تو ہمیں بطور مسلم اس چیز کو بھی، دنیا کے اس اشکال کو، اس سوال کو حل کر کے اس کا جواب تلاشنے کی ضرورت ہے، اور اس کا جواب حل کر کے ساری دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا اس کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جب وہ تعلق واضح ہوگا، اور وہ پھر اسلام نے بتلایا بھی ہے، جب کائنات کے ساتھ ہمارا تعلق واضح ہوگا تو خود بخود اس موجود ذات کے ساتھ بھی ہمارا تعلق جو ہے وہ واضح ہو جائے گا، جس نے ساری کائنات پیدا کی اور جو ان تمام قوتوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو بہرحال اس چیز کی طرف ایک توجہ دلانا اہم تھا۔ یہ سائنس کی ایک جو ہے حیثیت ہے اسلام کی نظر میں۔ اب ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سائنس کو کہاں کہاں قرآن نے ڈسکس کیا ہے، یا سائنسی قوانین کو کہاں کہاں ڈسکس کیا ہے، اور آگے چل کے پھر یہ چیز بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا سائنس اور قرآن حکیم کے جو نظریات ہیں کیا وہ آپس میں کہیں ٹکراؤ رکھتے ہیں یا نہیں، اور کیا یہ الگ سمت کے دو راستے ہیں یا متوازی سمت میں جانے والے ہیں، یا ایک ہی سمت میں جانے والے دونوں راستے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام چیزوں کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بنیادی طور پر تو سب سے پہلے قرآن مجید نے علم سیکھنے کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا کہ یہ تمام چیزیں بھی، کائنات کا علم ہے یا کوئی بھی علم ہے، وہ علم ہے، اور علم کو ہر حالت میں ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور بہت ہی اہم چیز ہے۔ کسی قدر ہم پہ ڈسکس کر بھی چکے ہیں اس کو۔ یہاں پر کچھ آیتیں جو ہیں ان کے ٹکڑے مینشن کیے گئے ہیں، جس طرح پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ کیا علم والے اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ So who got the knowledge will never be equal to those who did not get the knowledge۔ یہ ایک قرآن کا بتلایا ہوا گویا ایک اصول ہو گیا۔ پھر دوسری ایک اور آیت کریمہ یہاں پر جو اس کا ٹکڑا ذکر کیا کہ those who fear Allah are those who have got the knowledge، کہ اللہ سے حقیقت میں صرف اور صرف وہی ڈرتے ہیں، حقیقی معنوں میں اللہ کا خوف اور اللہ کا استحضار انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو حقیقت میں علماء ہیں، اللہ کا علم رکھتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، وہی صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ گویا جس طرح پہلے بھی ہم نے کہا تھا، جتنے زیادہ ہمارے دل میں عظمت الہیہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑائی ہمارے دل میں ہوگی، اتنا زیادہ اللہ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا استحضار ہوگا۔ اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بھی ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں حکم دیا کہ قُل رب زدنی علما، کہہ دو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، گیو می مور نالج۔ یہاں پر بھی علم سیکھنے کی طرف، علم میں مزید اضافے کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت کا ٹکڑا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ویری وی آنرڈ دا چلڈرن آف ایڈم، کہ ہم نے ابن آدم کو، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت اور کرامت بخشی، کرمنا، ہم نے اس کو تکریم، اس کو شرافت بخشی، جو اشرف المخلوقات قرار دیا اس کو۔ تو اب اس میں اگر غور کیا جائے تو
کیا وجہ ایسی ہے جس کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دے گیا؟ تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اب دیکھیں کھاتے تو انسان بھی ہیں، باقی جانور بھی ہیں، کھانا تو کوئی وجہ فضیلت نہیں ہو سکتی گویا، کیونکہ اس میں تو باقی سب بھی شریک ہیں۔ اسی طرح جو باقی معاملات ہیں، اکثر معاملات کئی دوسرے جانور جاندار وہ بھی کرتے ہیں، تو یقین کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر ہے باقیوں کے اندر نہیں ہے، اور وہ سوچنے کی صلاحیت ہے، غور اور فکر کرنے کی، تفکر اور تدبر کی صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازی ہے، باقیوں کے اندر وہ نہیں ہے۔ وہ انسان جو ہے اس غور اور فکر سے کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، باقی پیدا شدہ چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے، اور اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آگے بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اس غور اور فکر سے، تو اس وجہ سے اس کو باقیوں پر جو ہے فضیلت دی گئی ہے۔ تو گویا اگر انسان غور اور فکر نہیں کر رہا تو اس میں اور باقی جانداروں میں یا جانوروں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ کا ذکر کیا کہ on top of a knowledgeable person there is a more knowledgeable one، کہ وفوق کل ذی علم علیم، کہ ہر علم والے کے اوپر، ہر نالج والے شخص کے اوپر ایک اور کوئی نہ کوئی جو ہے وہ علم والا، جاننے والا شخص موجود ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ بس میرا علم حتمی ہے، اس کے بعد مزید آگے بات نہیں ہو سکتی، نہیں، کل کو کوئی اور آ سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے اس چیز کو ڈسکرائب کرے، ڈیفائن کرے، اس چیز کے بارے میں زیادہ بہتر اور مستند رائے پیش کرے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور ہمیشہ سائنس میں یہی ہوتا رہا ہے کہ آج تک ہر بعد میں آنے والا عام طور پر جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اسلام میں تھوڑا سا فرق ہے گویا اس حوالے سے، اگر ہم دیکھیں کہ ہم ذہن میں ایک دم یہ شاید اشکال جنم لے سکتا ہے کہ ہمارے ہاں جو پہلے ائمہ اکرام گزرے ہیں تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ جی ان کی بات بہت زیادہ اوتھینٹک ہے اور اس سے زیادہ اوتھینٹک بات نہیں ہو سکتی، تو ایسا نہیں ہے۔ یعنی ہم اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ جو سورسز ہیں ان کو زیادہ بہتر طریقے سے ان ائمہ اکرام نے سمجھا ہے، ان احادیث، ان شرعی اصولوں کی نظر میں، لیکن پھر بھی پاسبل ہے کہ کل کو کوئی اور شخص آئے وہ انہی بنیادوں کے اوپر اس کی زیادہ بہتر تعبیر پیش کر دے، اور ایسا ہوا ہے کئی مسائل میں۔ اگر ایزیلی آپ کو کوئی اس کی ایگزامپل دوں تو خاص طور پر جس طرح آج کل فتاویٰ دیے جاتے ہیں، کوئی فتویٰ دیا جاتا ہے تو وہ کئی دفعہ ان امام صاحب کے قول سے ہٹ کر بھی ہوتا ہے، اور اس میں کئی چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ خاص کر اسلامک بینکنگ جتنی چل رہی ہے اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو ان ائمہ میں سے جس ائمہ کو ویسے ہم باقی ساری لائف میں فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس امام کو چھوڑ کر کسی اور کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہر ایک کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو جو ہے ریجیکٹ یا ایکسیپٹ کرے۔ جیسے یہاں پر بھی دیکھیں ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، گویا کوئی ایک ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ سب کے سب اس علم والے سے زیادہ ہوں، کوئی ہو بھی سکتا ہے، یا کسی ایک فیلڈ میں، کسی ایک مسئلے میں کسی کے پاس زیادہ علم ہو سکتا ہے۔ خیر، تو یہ ایک ویسے ضمنی طور پر ایک بات آ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر علم والے سے زیادہ بڑھ کر علم والا ہو سکتا ہے۔ گویا ہمیں مسلسل اپنی کوشش اور تگ و دو جاری رکھنی ہوگی، ایسا سوچ کے ہم پیچھے نہیں رہ سکتے کہ جی بس اگلے نے سوچ لیا ہے، اب ہم اس فیلڈ میں مزید آگے نہیں سوچ سکتے۔ ہاں، جہاں تک وحی کی بات ہے تو وحی تو ظاہر سی بات ختم ہو چکی ہے، اس میں تو سوچا نہیں جائے گا، لیکن اس کی تشریحات اور تعبیرات میں گنجائش موجود ہے۔ اسی طرح پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب ایک قول ہے کہ سائنسدان یا کوئی بھی غور اور فکر کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ 3 منازل سے، 3 ادوار سے گزرتا ہے۔ he passes by 3 stories. when he achieves the first story he shows off. پہلی منزل یا پہلا مرتبہ جب وہ حاصل کرتا ہے تو وہ اس کا دکھاوا کرتا ہے، ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ جب تھوڑا سا علم حاصل ہوتا ہے تو ہم خود کو بہت بڑی کوئی چیز، کوئی بہت بڑی توپ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس یہ ہمیں ہی پتہ ہے اور ہم بس آج سے اجتہاد شروع کرنے لگے ہیں۔ تو حالانکہ یہ بالکل پہلا مرتبہ، پہلی منزل ہوتی ہے جس وقت انسان جو ہے بہت زیادہ دکھاوا کرنے کی اور خود کو بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ when he achieves the second he becomes humble. جب دوسرا مرتبہ اس کو عطا ہوتا ہے، جب وہ مزید اس میں آگے بڑھتا ہے، غور و فکر میں اور علم میں مزید آگے بڑھتا ہے، تو علم میں آگے بڑھنا اس کو ہمبل بنا دیتا ہے اور اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، انکساری آ جاتا ہے۔ اب وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے خاموش رہنے لگتا ہے اور تھوڑا اس کو سمجھ آنے لگتا ہے کہ مجھ سے جو ہے زیادہ جاننے والے بھی لوگ موجود ہیں۔ اور جب وہ 3rd سٹوری کو اچیو کرتا ہے then he realized that
ہی ریئلائزز دیٹ کہ ہی اسٹل نوز نتھنگ، ابھی تک اس کو کچھ بھی نہیں پتہ. جتنا زیادہ علم اس کا بڑھتا جاتا ہے اس کو اس چیز کا ادراک اور احساس ہوتا جاتا ہے کہ اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. اس کو جتنا معلوم ہے یہ تو سمندر کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے. علم تو بہت ہی زیادہ ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہمارا جتنا علم ہے ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، بہت ہی زیادہ. صرف اسلامک اسٹڈیز کو آپ دیکھ لیں تو اس میں اتنا کام ہوا ہے کہ ہم ساری زندگی لگ کے اس کو صرف پڑھ بھی نہیں سکتے. باقی اس میں غور اور فکر کرنا، باقی کام تو پھر بات کا ہے. تو بہرحال یہ ایک قول ہے کہ جتنا علم زیادہ ہوتا جاتا ہے اتنا انسان کو اپنی جو ہے حقیقت کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کہاں ایگزسٹ کرتا ہے، اور آگے کتنی بڑی دنیا موجود ہے جس میں وہ غور اور فکر کر سکتا ہے، اور آگے بڑھنے کی اس کے لیے راستے موجود ہیں، اور اس کو کتنی سپورٹ مل سکتی ہے. تو گویا اس طرف بھی ایک وجہ ہمیں اس سے ملتی ہے اس قول سے. اس کے بعد اسلامی دور جو شروع ہوتا ہے سائنس کے حوالے سے، گویا ہم اس کو اس وقت سے شروع کر سکتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ہوئی. گویا اس وقت سے ہی اسلام کا سائنسی دور شروع ہو جاتا ہے. تو اسلام نے سائنس کے اندر صرف ایک مفروضات کی پر بنیاد رکھنے کو، یا ایک صرف فلسفے سے ہٹ کر اسلام نے جو ہے ایک ایکسپیریمنٹ کا جو ہے وہ کنسیپٹ اس کے اندر اجاگر کیا سائنس کے اندر، اور غور اور فکر کرنے کو تجربے کے ساتھ جو ہے ریلیٹ کرنے کی طرف توجہ دلائی. اسی طرح اسلام کے اس سائنسی دور کے اندر ایک جو اہمیت رکھتا ہے وہ قرآن مجید کا نزول ہے، کہ قرآن مجید کے نزول سے سائنس کو ایک بہت زیادہ تقویت ملی. اور قرآن مجید جو نازل ہوا تو اس نے انسانوں کے اندر ایک خاص قسم کے غور اور فکر کی جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دلائی اور اس کو اجاگر کیا، اور ایک ڈفرینٹ تھنکنگ پروسیس جو ہے وہ انیشیٹ کیا، اور اپنے غور و فکر میں جو ہے ایکوریسی کو بہت زیادہ رکھا کہ جو بات کی جائے بالکل ایکوریٹ اور اوتھینٹک کی جائے، صرف ظن پر، تخمینے پر، اندازے پر نہ چلا جائے، بلکہ حقیقی بات اگر معلوم ہو تو وہ کی جائے، ورنہ افواہیں اور اس طرح کی چیزیں نہ پھیلائی جائیں. تو یہ بھی بہت ایک اہمیت رکھتی ہے. اسی طرح جس کو آج کل ہم سائنٹیفک میتھڈ کے نام سے جانتے ہیں، یہ بھی گویا اسلام نے اس کی طرف توجہ دلائی، اور اس پہلے ہائپوتھیسز وغیرہ، ریسرچ کویسچنز، ان چیزوں کو بیس بنا کر اپنے نتیجے تک پہنچنا، اور پھر اس کو ایویلیویٹ کرنا، جو آج کل سائنٹیفک میتھڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی طرف جو ہے وہ قرآن حکیم نے، اسلام نے توجہ دلائی اور اس کی مثالیں پیش کی. اس سے پہلے عیسائی دور میں رومن امپائر چل رہی تھی، تو اس میں تو سخت سزائیں دی جاتی تھیں، خاص کر کائنات کی چیزوں میں جو بھی کوئی غور و فکر کرتا تو اس کی سزا سولی تھی، سولی پر لٹکایا جاتا. اور مظاہر قدرت میں غور اور فکر کرنے پر سخت پابندی تھی، اور ان کو سخت قسم کی گستاخی سمجھا جاتا تھا. اس کی بنیادی وجوہات میں شاید پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے تحریفات کر کے اپنے دین میں اس حد تک اس کو لے گئے تھے کہ ملغوبہ بنا دیا تھا. انہوں نے خدائے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو تبدیل کرتے کرتے انہوں نے اس کو حضرت مسیح علیہ السلام کی مسیحیت کو بڑھاتے بڑھاتے وہ خدائی تک لے گئے تھے، اور نعوذ باللہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا تک قرار دے دیا. اور پھر حضرت اماں مریم علیہ السلام کو بھی پھر وہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہے تھے، تو انہوں نے 3 خداؤں کا تصور پیش کر دیا. اور پھر وہ جب ان سے جسٹیفائی نہ ہو سکا تو پھر کبھی وہ کہتے تھے کہ جی یہ تینوں مل کر ایک ہیں، اور ایک سے 3 ہیں. اور وہ جو تثلیث کا ان کے ہاں ایک مبہم سا عقیدہ ہے، جس کو کبھی وہ جو ہے اپنی کتابوں سے ثابت نہیں کر پائے. تو اس کی وجہ سے ایک ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ان مظاہر قدرت میں غور و فکر کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ نتیجہ ایک خدا پر پہنچے گا، ایک اللہ وحدہ لا شریک تک پہنچائے گا، اور یہ ان کے اس عقیدے پر کاری ضرب تھی. تو اس وجہ سے انہوں نے اس پر پابندیاں لگا رکھی تھیں، سخت سزائیں دی جاتی تھیں. لیکن اسلام نے صرف توجہ دلائی اور غور و فکر کرنے پر انسان کو آمادہ کیا.
آگے چل کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اسلامی کرا میں کتنا کام ہوا سائنس پر اور کیا کیا کام ہوا۔ ابتدائی طور پر ہم کچھ آیتیں قرآن مجید کی دیکھیں گے اور پھر پوری ڈیٹیل سے شروع میں ہم تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن کے طور پر ساری چیز کو لیں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ ایک ایک چیز کو جتنا وقت ہو اس کے مطابق اس کو کھول کر پیش کرنے کی کوشش کریں۔ تو قرآن مجید نے گویا سائنس کے متعلق یعنی گویا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تجربے کی طرف دعوت دی کہ تم اگر تجربے کی طرف آنا چاہو تو غور و فکر کر کے کائنات کے مظاہر میں اور ایکسپیریمنٹ کر کے بھی تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تک ہی پہنچو گے۔ یہ تمام تجربات، یہ تمام شواہد اور مشاہدات جو ہیں یہ تمہیں صرف اور صرف ایک وحدہ لا شریک ذات کی طرف ہی جو ہے وہ پہنچائیں گے اور اسی کی طرف رہنمائی کریں گے۔ تو قرآن مجید نے گویا چیلنج کیا، قرآن مجید نے کہا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم عنقریب ان کو پورے جہان میں جو ہے ایسی نشانیاں دکھاتے رہیں گے یہاں تک کہ حق ان پر جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ اور جس چیز میں غور و فکر کریں گے، جہاں کہیں غور و فکر کریں گے تو نتیجہ ان پر یہی کھلے گا کہ پیچھے ایک ذات جو ہے، ایک قدرت وہ کار فرما ہے، وہی سب کرتے دھرتی ذات ہے۔ سون وی ول شو them our signs in the regions and in their own souls until it manifests truth on them، کہ جب تک یہ حق کو پہچان نہیں لیتے سب چیزیں ان کو اسی کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتی رہیں گی۔ اسی طرح قرآن مجید نے آبزرویشن کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرو، ان کو دیکھو۔ کہا کہ قل، کہہ دیجیے، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس میں غور و فکر کرو، دیکھو تو صحیح کہ ہے کیا کیا۔ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سے behold all that is in the heavens and on the earth، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ان سب چیزوں کو دیکھو تو صحیح کیا کیا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ کتنا بڑا آسمان ہے، بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم فرمایا۔ کیا طاقت ہے جو اس کو ایسے قائم رکھے ہوئے ہے۔ اور یہ خود آسمان میں آپ غور و فکر کریں تو کیا چیز کیا ہے یہ جو اتنی، اب آج دیکھیں اس میں مزید غور و فکر کرتے کرتے جب آگے بڑھتے گئے تو کیا دیکھا کہ جی مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک نظریہ سامنے آتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد مزید اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور اس میں انسان کے سامنے ایسی باتیں کھلتی ہیں جس عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو یہ قدرت کس کی؟ اب آسمان کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جیسے ہمیں دکھ رہی ہے، کوئی چھت نما، یا یہ جو ہے کوئی ہوائیں ہیں، گیسز ہیں، کیا چیز ہے اور کیسے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے روک رکھا ہے اور کیسے ہمیں یہ دکھائی دے رہی ہے، اور یہ سیم ایک ہی کلر میں ہمیشہ سے ایسے موجود ہے اور نہ اس کے رنگ میں کچھ تبدیلی آتی ہے نہ کچھ اور۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ اس میں غور اور فکر کرنا، آبزرویشن کی طرف جو قرآن نے توجہ لائی۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے سورہ عنکبوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ گھومو پھرو، فانظروا، پس تم دیکھو، کیف بدأ الخلق، کیسے پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان مخلوقات کو پیدا کیا تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی ان کو پیدا کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دفعہ پیدا کر دیا تو بس اب دوبارہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ بھی جب ان کی کوئی مثال موجود نہیں تھی، کوئی ڈیزائن، کوئی جو ہے اسکرپٹ وہ اللہ کے سامنے نہیں تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے بہترین شکل جس چیز کی ہو سکتی تھی اس میں اس کو پیدا کیا، اور دوبارہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرنے پر قادر ہیں، اور آخرت میں جس طرح انسان کو اٹھایا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ قادر ہیں اس پر اور انسان کو اٹھائیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید نے کئی سائنسی جو فیکٹس تھے ان کی طرف توجہ دلائی اور کئی فیکٹس جو ہے ڈسکرائب کیے۔ کچھ کو تو سائنس آج کے دور تک سمجھ چکی ہے اور کئی ایسے ہیں جن تک ابھی تک نہیں پہنچ سکی، لیکن شاید کبھی غور و فکر کر کے اس نتیجے پر بھی پہنچ جائے اور ان چیزوں سے بھی رہنمائی حاصل کرنے کے قابل ہو سکے۔ تو جس طرح قرآن مجید نے 1400 سال پہلے آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، کہ کیا do not the unbelievers see that the heavens and the earth were joined together، یہ سارے زمین اور آسمان جو ہیں یہ ایک ہی یونٹی تھے، ایک ساتھ ہی ملے ہوئے تھے، ایک ہی چیز تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ففتقناهما
ففتقناہما، تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، دور دور کر دیا، یا گویا اس میں ایک معنی جس طرح دھماکے کا بھی آتا ہے۔ تو آج جو ہے انسان نے غور و فکر کیا اور یہ اس نتیجے پر پہنچا کہ جی پہلے سب کچھ ایک ہی تھے اور پھر ایک دھماکہ ہوا اور اس سے یہ چیزیں وجود میں آئی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگلی چیز آیت کریمہ میں جو ہم پڑھیں گے ایکسپینشن کے بارے میں، گویا وہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ یونیورس کی ایکسپینشن ہوئی۔ یہاں پر فتقناہما کا ایک معنی یہ آتا ہے کہ دور دور کر دینا، جیسے میں نے کہا تھا۔ تو پہلے قریب تھیں، جڑی ہوئی، بالکل ملی ہوئی تھیں یہ چیزیں، ایک شکل میں تھیں، ایک یونٹی کی شکل میں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے دور کر دیا۔ گویا اگلی چیز جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ ایکسپینشن آف دا یونیورس جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن چیز میں جو ہے ڈسکرائب کیا ہے، فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ والسماء اور آسمان، بنیناہا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے بنایا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس میں وسعت دیے جا رہے ہیں، اس کے اندر برکت اور وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ تو اس سے بھی ایک ایکسپینشن کا جو ہے وہ نظریہ سامنے آیا کہ یہ کائنات مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر سارے کو سکیڑ کر جمع فرما دیں گے، تو یہ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ آج سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ مسلسل یہ سیارے ستارے ہم سے مسلسل دور ہو رہے ہیں اور یہ بڑھتی جا رہی ہے کائنات۔ تو دیکھیں پہلی آیت میں بھی گویا اس طرف بھی کسی قدر رہنمائی تھی کہ فتقناہما، ہم اس کو دور کرتے جا رہے ہیں، ایک دم سے پہلے بہت دور ہوئیں اور اب مسلسل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے ایکسپینشن کی یہاں پر میں نے پکچر کے ذریعے سے واضح کرنے کی بھی کوشش کی ہے اس کو، کہ کائنات مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اسلام نے سائنس کے بارے میں جو نظریات پیش کیے ہیں ان کو زیادہ اجاگر جو ہے وہ قرون وسطیٰ میں کیا گیا ہے۔ اس دور میں کیسے ہوا؟ ایک تو خاص وجہ یہ تھی کہ وہ اسلام کا گولڈن ایج تھا، ایک بہترین سنہرا دور تھا، اور اس دور میں مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت اور اتنے وسائل تھے کہ وہ اس پر جو ہے ایکسپیریمنٹس کر سکتے تھے اور ان چیزوں کو اسلام کی روشنی میں ڈیفائن کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے بھی یہ چیزیں زیادہ کھل کر سامنے آئیں، اور یہ وہ بہترین دور تھا کہ مسلمانوں کو جب حکمرانی ملی، یہ دیکھیں یہ ایک اس طرف بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ کیا مسلمانوں کے پاس جب طاقت قدرت آئی تو انہوں نے کس چیز کو اپنا جو ہے نصب العین بنایا، کیا مظلوم قوموں کو دبانے کی اور ان کے اوپر اپنی معاشی پالیسیاں لاگو کرنے کی، نافذ کرنے کی، ان چیزوں کی طرف توجہ دی، یا جو ہے ان کو مزید آباد کرنے کی طرف، دنیا کی ہمیشہ کے لیے جو ہے خیر کی طرف، فلاح کی طرف، اور ان کو سہولتیں پہنچانے کی طرف، اور سائنس کی طرف، علم کی طرف جو ہے وہ اپنی توجہ مبذول کی، اپنا سارا سرمایہ زر کثیر جو ہے وہ اس پر صرف کیا۔ تو یہ اسلام کا ایک نمایاں تر امتیاز ہے کہ وہ اسلام علم کی طرف صرف جو ہے توجہ نہیں دلاتا، بلکہ اس پر خرچ کر کے عمل سے ان لوگوں نے دکھلائی بھی۔ باقی سب بادشاہی معاملات یا پولیٹیکل سسٹم وہ چیزیں ایک طرف رہیں، لیکن یہ اسلام کی خاصیت تھی جو ان کو اس چیز پر مجبور کرتی تھی کہ وہ سارا اپنی دولت جو ہے وہ اسی پر خرچ کرتے تھے۔ اور اس دور میں پوری دنیا میں یہ جو ہے 8ویں صدی سے لے کر 12ویں صدی تک عربک ایک تو سائنٹیفک لینگویج تھی پوری دنیا میں، اور سب سے زیادہ معتبر کام انہی کا مانا جاتا تھا، اور بہت عرصے تک یہ رہی۔ بعد میں جب ہلاکو خان وغیرہ ان لوگوں نے حملے کیے، ہمیں ڈیٹیل سے پڑھیں گے ان چیزوں کو، تو اس وقت ان کا بہت بڑا علمی ذخیرہ جو ہے وہ ضائع کیا گیا، میں نے کسی قدر آپ کو بتلایا بھی تھا۔ تو اور اس دور میں جو مفکرین ہیں، مسلم سائنٹسٹ ہوئے ہیں، ان کو بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کسی قدر سائنٹسٹ جو ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیں الگ الگ سے، کہ کس کس نے کیا کیا خدمات انجام دی ہیں۔ بعد کی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پر خلاصتاً ایک تعارف کے طور پر جو چیزیں ذکر کرنی تھیں وہ یہ ہے کہ ایک تو اسلام نے، جیسے ہم نے کہا کہ غور و فکر کی طرف توجہ دلائی تھی، تو اسلام نے ایک ان کو اس طرف بھی لایا اپنی تعلیمات کے ذریعے کہ ایسی چیزیں ایجاد کی جائیں، ایسے راستے تلاش کیے جائیں جس سے لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ کوئی بھی ایسی چیز جس سے کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے اس کو دور کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب بیان کیا گیا، اور اس
طرف جو ہے مسلسل علم کے ذریعے سے توجہ دلائی کہ علم وہ حاصل کرو، علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے اگر علم حاصل ہو گیا ہے تو اس کو کام میں لاؤ اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا فرماؤ۔ مغرب کی طرح نہیں کہ جی علم سے صرف پیسہ بنایا جائے، نہیں، یہ تو انہوں نے ایک مشین بنا کر اس کو علم کا جو اصل مقصد تھا وہی فوت کر دیا، لیکن اسلام نے یہ نہیں سکھایا تھا ہمیں۔ آج پھر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اس چیز سے دور ہوتے جا رہے ہیں اسلامی تعلیمات سے، اور اس کو سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ہمیں جتنی چیز حاصل ہوتی ہے، ہماری زندگی کا واحد مقصد اور نصب العین جو ہے وہ انگریز کا بتلایا ہوا رہ گیا ہے کہ بس پیسہ پیسہ اور پیسہ، جتنا زیادہ ہم کما سکیں اتنا کماتے جائیں۔ نہیں، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل مقصد کچھ اور ہے، جس کے لیے ہم نے ساری زندگی اپنی کھپائی ہے، اتنی محنت مشقت کی ہے، وہ مقصد کچھ اور ہے۔ پیسے کی ذمہ داری کسی اور نے گارنٹی لی ہوئی ہے، ہم اس چیز کو سمجھ نہیں رہے۔ ہمیں وہ پیسہ اتنا ملنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے۔ قرآن مجید نے جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان بھی فرمایا ہے کہ جی یہ ذمہ داری میری ہے، اور جتنا میں نے طے کر رکھا ہے اتنا تمہیں اتنے وقت پر ملتا رہے گا۔ ہماری ذمہ داری کچھ اور تھی کہ ہم نے اس علم کو حاصل کر کے اس کو فلاح انسانیت میں صرف کرنا ہے، اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اور علم کے فروغ کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے، انسانیت کی خوشحالی کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اگر یہ ہم کریں گے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مزید جتنے لوگوں کو خوشحالی ملے گی، آسانی ملے گی، اتنا ہمیں ان کی طرف سے بھی ریوارڈ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر نوازیں گے، اور آخرت کے اندر تو بے تحاشا اور بہترین قسم کی جو ہے وہ مہمان نوازی ہماری کی جائے گی۔ تو گویا اس دور میں مسلمانوں نے جو اہم کارنامے انجام دیے، غور و فکر کرنے کی طرف ایک یہ ہے کہ جب یہ چیز ان کے سامنے آ گئی کہ ہم نے انسانیت کی فلاح کرنی ہے بلا تفریق رنگ و نسل یا مذہب کے، کسی قسم کی کوئی تفریق انہوں نے نہیں رکھی، بلکہ انسانیت کے طور پر دیکھا۔ اور قرآن مجید نے، شریعت مقدسہ نے جس طرح بتلایا ہے کہ جی ہر ایک کو دین کی طرف ہمیں دعوت دینی ہے، جبر اور اکراہ نہیں ہے، اور اس کی جو اصول ہیں ان کے مطابق چلتے رہے، اور فلاح جو غیر مسلم بھی ساتھ رہتے ہیں تو ان کے بھی حقوق بتلائے ہیں، اور اس دائرے میں رہتے ہوئے ان کے لیے بھی ہم کوششیں کرتے رہتے ہیں ان کو آسانی پہنچانے کی۔ تو جب تک کہ وہ دین کے اوپر حملے نہ کر رہے ہوں، دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بن رہے ہوں، تو اس کے لیے ان کے لیے کھلا راستہ ہے، اور ان کے لیے بھی جو ہے سہولیات ہیں، اور حکومت اسلامیہ جو ہے ان کے لیے بندوبست کرتی ہے مختلف چیزوں کا۔ تو مسلمانوں نے بھی اس کشادہ دلی کا جو ہے مظاہرہ کیا، اور ان تمام چیزوں کو سمجھے، اور پھر کیا کیا کہ اس وقت کی جو پہلے علوم تھے یونانی زبان میں، خاص طور پر یہ گریک میں، ان کو ان کے تراجم کروائے، اور اس حوالے سے خاص دور جو ہے وہ ہارون رشید کا، مامون الرشید کے دور ہے، ان ادوار میں بہت زیادہ تراجم کرائے گئے۔ بیت الحکمت باقاعدہ قائم کیا گیا، ایک بہت بڑی لائبریری، ہم آگے چل کے انشاءاللہ ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو ترجمے ہوئے اور عربی میں ہوئے، اور پھر اس سے مزید آگے جو ہے اس کو علم اور حکمت کو جو ہے وہ فروغ ملا، اور اس کی طرف مسلمانوں کی توجہ ہوئی، اور بہت ہی زیادہ جو ہے مسلمانوں نے اپنی اس میں محنتیں صرف کیں، اپنی زندگیاں لگائیں، اور اس کو فروغ دیا، آگے بڑھایا۔ چنانچہ اس سے کچھ علوم وجود میں آئے، ان کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ مثال کے طور پر قرون وسطیٰ میں جو علوم سامنے آئے ان میں ایک کیمسٹری ہے، جس کو ہم القمی بھی کہہ سکتے ہیں۔ القمی یا کیمسٹری جو ہے بنیادی طور پر جو ہے یہ الگ سے ایک سائنس کے طور پر سامنے نہیں آئی تھی، لیکن بقیہ جو علوم مسلمانوں کے ہاں پڑھائے جاتے تھے، سمجھائے جاتے تھے، اس میں ایک جز کے طور پر جو ہے یہ چیز بھی ڈسکس کی جاتی تھی، اور اس کی بنیادیں جو ہیں وہ رکھ دی تھیں ان لوگوں نے۔ اور پھر مسلمانوں نے اس فیلڈ میں مختلف تجربات بھی کیے، مثال کے طور پر جس طرح ڈسٹلیشن کے کچھ ٹیکنیکس جو ہیں وہ مسلمانوں نے ایجاد کیں، کن کن مسلم سائنٹسٹ نے کی تھیں، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک خاص اس میں مسلمانوں کا کنٹریبیوشن تھا۔ اسی طرح جو ہے انہوں نے مسلمان سائنسدانوں نے جو ہے وہ کاسمس کو اور سول کو بھی جو ہے ڈسکس کیا، اور اس کے متعلق جتنی بھی فلکی علوم تھے یا زمین آسمان کی نیچر سے متعلق چیزیں، ان کو ڈسکس کیا کیمسٹری کے حوالے سے، اور ان کے بارے میں رہنمائی فراہم کی۔ اسی طرح جو ہے وہ ریاضی کے بارے میں، میتھمیٹک کے بارے میں جو ہے مسلم سائنٹسٹ نے بنیادیں رکھیں، اور
امت کی پوری انسانیت کی ایسی رہنمائی کی جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اب اس سے پہلے جو تھی گریک تھی یا انڈین یا پرشین جو میتھمیٹک تھی، تو آپ دیکھیں رومن میں نمبرز لکھے جاتے تھے، جو نمبرز تو نہیں کہہ سکتے ہم اس کو، یعنی رومن جو ان کی گنتی تھی، اس میں گنتی لکھنا بہت ان کے لیے ڈیفیکلٹ تھا، مشکل تھا۔ تو مسلمانوں نے یہ اعداد کا، ہندسوں کا، ڈیجٹس کا جو ہے یہ نظریہ پیش کیا، اور پھر اس میں 1 2 3 0 سے شروع کر کے 1 2 3 4 5 6 ہیں، یہ ساری جو ہے لاکھوں تک لے کر گئے، اور یہ آج تک جو ہے وہ مستعمل ہے، استعمال ہو رہی ہے۔ اور پھر اس میں کیسے اس کو جو ہے ڈیولپ کیا تھا، یہ مسلم سائنٹسٹ کی جب ہم میتھمیٹک پڑھیں گے اس میں پوری ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ یہاں آپ کو ایک جو ہے اوور ویو مل جائے گا کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں خاص طور پر مسلمانوں پر توجہ دی، خاص طور پر اسی طرح مسلمانوں نے الجبرا کو جو ہے، جیومیٹری کو، ان چیزوں کو بھی، ان کی بھی بنیادیں رکھیں اور ان کو متعارف کروایا۔ اسی طرح مسلمانوں نے جو ہے وہ میڈیسن اور سرجری کو جو ہے متعارف کروایا، اور اس سلسلے میں انہوں نے یونانی علوم سے خاص طور پر استفادہ کیا، اور ان علوم کو مزید آگے بڑھایا کہ اس میں ایسے خلاات تھے جہاں پر ان کے پاس حل موجود نہیں تھے، تو مسلمانوں نے اس میں رہنمائی کی، اور فارمیسی کو سب سے پہلی جو فارمیسی بنائی وہ بھی مسلمانوں نے بنائی تھی، اور ہاسپٹل کا تصور یہ مسلمانوں نے دیا تھا۔ تو یہ مسلمانوں نے حوالے سے، اور سرجری کے کئی آلات جو ہیں جو آج تک بھی استعمال ہو رہے ہیں وہ مسلمانوں نے ایجاد کی تھے، اور اس سلسلے میں کس کس نے کیا خدمات انجام دیں وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ٹیکنالوجی میں مسلمانوں نے بہت جو ہے وہ آگے بڑھانے کی ان کو کوشش کی، خاص طور پر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب جو مسلمانوں کا مرکز تھا، وہاں پر وہ چونکہ ایک صحرائی علاقہ تھا، بہت خشک علاقہ تھا، وہاں پر بے آب و گیاہ تھا، پانی کا بہت ایشو رہتا تھا، وہاں پر کاشت نہیں ہو سکتی تھی، تو وہاں اب ضرورت تھی کہ ایسی ٹیکنیک یوز کی جائے، کوئی ٹیکنالوجی ایجاد کی جائے جس کی مدد سے وہاں پر بھی جو ہے کاشت ہو سکے۔ اسی طرح مسلمانوں کو لکھنے کے لیے پیپر کی ضرورت پڑتی تھی، تو اس کے لیے مسلمانوں نے خود سے مزید آگے اس عمل کو بہتر بنانے کے لیے، تاکہ سستے میں زیادہ بہتر چیزیں ہمیں دستیاب ہو سکے، تو یہ کوششیں آگے بڑھائیں اور اس میں خاطر خواہ خدمات جو ہیں وہ انجام دیں۔ یہ اسی سلسلے میں پیش کی گئی ایک ٹیکنیک ہے کہ پانی اگر جو ہے وہ نچلی سطح پر ہو تو اس کو کیسے بلند کر کے سیراب کیا جا سکتا ہے علاقوں کو، اور اس کے لیے کیا ٹیکنیک یوز کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جزری نے ایک اپنا ایک ٹیکنیک پیش کی تھی اس دور میں، اس کا یہاں پر یہ پکچر اس کی دکھائی گئی ہے، جس میں ایک بیل کی مدد سے جو ہے وہ ایک چکر میں اپنے گرداب میں گھومتا ہے، اور پھر اس سے گراری جو ہے وہ چلتی ہے، تو گویا اس کاگ ویل سے جو ہے دوسرے کاگ ویل گھومتے ہیں، اور پھر اس سے ایک پورا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک چرخہ چلتا ہے، اور پانی نیچے سے اوپر مسلسل ٹین کی مدد سے، ایک ڈبوں کی مدد سے پانی کو اوپر لے جایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے تصور پیش کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جس وقت کوئی چیز بھی نہیں تھی، اور تو اس وقت یہ ایک بہترین تھا، اور آج تک بھی کئی علاقوں میں یہ چیز مستعمل ہوتی ہے۔ اس میں کسی قدر بہتری لائی جا چکی ہے، لیکن کئی جگہوں پر جو ہے وہ پانی کو بلند کرنے کے لیے جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک دیسی طریقہ استعمال ہوتا ہے، وہ آج تک بھی یہ استعمال ہو رہا ہے۔ بہتری اس میں یہ آئی کہ پانی کا بہاؤ جو ہے وہ اس کو استعمال میں لایا گیا، اور بیل کی جگہ پر جو ہے وہ اس بہاؤ کو استعمال کیا گیا، اور اسی سے بجلی وغیرہ بھی پیدا کی گئی۔ تو یہ ایک تصور انہوں نے پیش کیا تھا۔ یہ مسلمانوں کے ہاں ایک ٹائل پیٹرن تھا جو ان کے ایک بہترین آرٹ کی بھی جو ہے وہ نمائندگی کرتا ہے، کہ مسلمانوں نے بالکل یونیک ایک چیز سامنے لائی تھی، جو آج تک بھی جو ہے قابل استعمال ہے اور آج تک بھی یوز کی جا رہی ہے۔ تو یہ ٹائلز کو جو ہے وہ ان کے ذریعے سے اپنی عمارتوں کو، مقدس جگہوں کو جو ہے مزین کرنا، اس کی طرف مسلمانوں نے توجہ دلائی تھی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بلکہ ہر دوسرے گھر میں ہی استعمال ہونا شروع ہو گئی ہیں، ہر جگہ کو جو ہے وہ ٹائلز کی مدد سے چمکایا جاتا ہے اور خوشنما بنایا جاتا ہے۔ تو یہ تصور گویا مسلمانوں نے پیش کیا تھا کہ ان کے اندر بھی دیواروں میں بھی مختلف رنگوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ایک ہی رنگ کی پوری دیوار کے بجائے اس کے اندر مختلف ڈیزائنز جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ پیش کی جا سکتے ہیں۔
اس کے بعد اب یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ سائنس اور اسلام میں مطابقت کیا ہے. کچھ کویسچنز ہیں بیسیکلی. بعض دفعہ یہ سوالات سامنے آتے ہیں کہ کیا اسلام میں اور سائنس میں کچھ کنٹرڈکشن ہے، کچھ آپس میں مخالفت ہے، یا دونوں سیم چیزیں ہیں، ایک دوسرے کی مطابقت رکھتی ہیں یا نہیں. اور اسی طرح کیا سائنسدان ہونے کا یہ مطلب ہے کہ گویا وہ شخص مسلمان نہیں رہا، اس کا ایمان نہیں رہا، کیونکہ سائنسدان کے طور پر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کسی بھی چیز کو میں اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک کہ اس کا تجربہ نہ کیا جا سکے. جبکہ مذہب میں تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ بس اللہ نے یہ کہہ دیا، رسول نے یہ کہہ دیا تو بس اس کو مانیں گے، چاہے ہم اس کو جو ہے خود ثابت کر سکتے ہوں ایکسپیریمنٹ سے یا نہ ثابت کر سکتے ہوں. تو کیا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں سائنسدان ہو گیا تو کیا وہ گویا کافر ہونے کا کر رہا ہے وغیرہ؟ یہ کچھ سوالات ہیں. اسی طرح اس میں ایک چیز یہ بھی کلیئر ہوتی جائے کہ دین جو ہے وہ صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین غور اور فکر کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے، اور کسی چیز کو بھی اس وقت تسلیم کرتا ہے جب اس کی کوئی ریزن، کوئی لاجک دی جائے، اور اسی کی طرف یہ غور اور فکر جو ہے وہ بھی توجہ دلاتی ہے. اور ہم نے سورہ فرقان کی آیات میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں، تو اس میں یہ چیز خاص طور پر ذکر کی تھی کہ وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گر جاتے، بلکہ سوچتے سمجھتے ہیں، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کی روشنی میں وحی الہی تک پہنچتے ہیں، اور پھر وحی الہی ان کو جو رہنمائی فراہم کرتی ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. تو یہ بنیادی چیز ہے. تو پہلا سوال جو تھا کہ کیا سائنس میں اور مذہب میں کوئی آپس میں تضاد ہے، کوئی کنفلکٹ ہے، یا سیم چیزیں ہیں، تو کوئی کنٹروڈکشن ہے ان میں یا نہیں؟ تو اس کا آسان سا مختصر جواب دوں گا کہ دیکھیں، دین جو ہے، مذہب جو ہے، بنیادی طور پر یہ خود ایک مشاہدے سے ثابت ہے، یہ خود ایک سائنس سے جو ہے خود ہے، یہ بذات خود. اور ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کہا اور بس ہم نے مان لیا، نہیں. دین کو دیکھیں، اس میں بنیادی حیثیت حاصل ہے معجزے کو، میریکل کو. تو گویا دین کی بنیاد ہی مشاہدے پر ہے. جب ہم نے کسی شخص نے دعویٰ کیا کہ جی میں نبی ہوں، رسول ہوں، تو ہم ہر ایک کہنے والے کے دعوے کو تسلیم نہیں کریں گے. دعوے کو تسلیم کرنے کے لیے ہم نے ایک جو ہے مطالبہ کیا کہ ہمیں ثبوت دو کہ آپ نے جو فرمایا کہ آپ نبی ہیں، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ تو انہوں نے معجزے دکھلائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نشانیاں دی ہیں، یہ معجزے دیے ہیں. اس بیس پر جو ہے یعنی میرا دعویٰ ہے کہ میرے ساتھ وہ قوت، وہ طاقت جو اس ساری کائنات کو چلا رہی ہے وہ کار فرما ہے، اور اس کے حکم سے میں یہ پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں. تو ہم نے اس مشاہدے کی بنیاد پر اس نبی کی نبوت کو، اس رسول کی رسالت کو تسلیم کیا ہے. یہ چیز سمجھنے کی ہے. یہ آج کل مستشرقین کی طرف سے اور مغربی جو لوگ ہیں جو خود کو دانشور سمجھتے ہیں، تو ان کی طرف سے یہ اعتراضات سامنے آتے ہیں، اور یہ ان کی ناسمجھی ہے، کم عقلی ہے. اس چیز کو ہمیں بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو در حقیقت دین کی باتیں محض مفروضے یا فرضی خیالات یا تصورات نہیں ہیں. علامہ اقبال نے اس حوالے سے کچھ خطبات دیے تھے اس وقت کے لوگوں نے ان سے. ایک تو ہم شاعری پڑھتے ہیں نا، شاعری میں بھی کئی چیزیں انہوں نے جو ہے وہ ظاہر کی ہیں، لیکن اس کے علاوہ خاص طور پر انہوں نے بنیادی طور پر 6 خطبات دیے تھے، پھر ایک الگ سے 7واں خطبہ دیا تھا. تو اس میں پہلا جو خطبہ ہے ان کا، اس کا نام ہے علم اور مذہبی مشاہدہ، انگلش میں ہے بیسیکلی یہ. تو وہ چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے. کچھ انگلش میں بھی ہیں، اردو میں بھی، ہر زبان میں، بلکہ آئی تھنک اب اویلیبل ہیں، کئی زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں. تو یہ اس وقت کے جو مغربی دانشور تھے یا مفکرین خود کو کہتے تھے وہ ان کے یہ دعوے تھے کہ یہ مذہب جو ہے یہ فقط مذہبی تصورات ہیں، حقیقت نہیں ہے، علم نہیں ہے. علم اس وقت ہوگا کہ جب اس کو ایکسپیریمنٹ سے آپ ثابت کر سکیں ان باتوں کو. تو ان کا خیال یہ تھا کہ شاید معجزے کو ثابت نہیں کر سکیں گے یہ لوگ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس معجزے لے کر آئے تھے، اور اس میں سب سے بڑا معجزہ آج تک موجود ہے، وہ قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے، جو قیامت تک آنے والے لوگوں کو، جس نے چیلنج کیا ہے
قرآن مجید نے فرمایا کہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ ایسا قرآن مجید لے آؤ، ایسا تم نہیں لا سکتے اور ہرگز نہیں لا سکتے، تم اکیلے نہیں لا سکتے، تو چلو جتنے تمہارے مددگار ہیں، جتنے لوگوں سے تم ہیلپ لینا چاہتے ہو، سب مل کر لو، سارے دنیا والے مل جاؤ تم، لیکن اس کی پورے قرآن نہیں لا سکتے، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، ایک صورت بھی نہیں لا سکتے، اور تم اپنے دعوے میں ہرگز سچے نہیں ہو، ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یہ کھلا چیلنج ہے قیامت تک کے لیے کہ اس جیسی فصاحت و بلاغت، اس جیسی اپنے معنی کے اندر گہرائی، اور اس جیسا جو ہے وہ رہنمائی انسانیت کے لیے، یہ سارے اعجاز اور یہ فصاحت و بلاغت اپنے اندر سموئے ہوئے ہو، ایسا کلام لانے سے ساری کائنات، ساری دنیا عاجز ہے۔ تو یہ معجزہ آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، یہ ایکسپیریمنٹ اس کا موجود ہے، اس کو کوئی بھی جو ہے غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے علاوہ قرآن مجید نے کئی مثالیں ایسی بیان کیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عقل کی طرف توجہ دلائی کہ تم خود غور اور فکر کرو اور دیکھو کہ یہ فلاں کام کیسے ہوتا ہے، وہ دیکھو فلاں کام یوں ہوا، اس کا یہ انجام نکلا۔ تو عقل کو اس میں لاجک کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اس سے اس کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ لیکن یہ چیز یہاں پر میں جملہ معترضہ کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں، بعض دفعہ ہم دیکھیں یہ لاجک کی اہمیت یا عقل کی اہمیت کو جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سب سے بہترین ہے وہ چیز، نہیں، ہر چیز کا ایک اپنا مقام، ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بہت بلند ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شان کو بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ بڑھاتے بڑھاتے ہم اللہ تک پہنچا دیں، نہیں، ہرگز کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک مرتبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مرتبہ ہے، اور اسی طرح ہر چیز کو اس کی حد میں رکھنا یہ اصل دین ہے، اور یہ چیز دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اس طریقے پر جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے، سکھلایا ہے، بتلایا ہے۔ تو ہر چیز کو اس کی لیمٹس میں رکھنا یہ بہت اہم ہے، حدود دین اس کو کہتے ہیں، حدود دین کی حفاظت بہت اہم ہے۔ تو یہاں پر بھی عقل کا کیا مرتبہ ہے اور وحی کا کیا مرتبہ ہے۔ عقل کا مرتبہ جب ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ وہ پھر وحی سے بھی اس کو اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ عقل کا مرتبہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے، تو وحی کے ساتھ اگر عقل کی کنٹرڈکشن ہوگی تو پھر عقل کو اہمیت حاصل نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عقل اس وقت کسی عارض کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے صحیح سوچ نہیں پا، یا علم کی کمی ہے اس کے پاس، یا کچھ اور ایسی صورتحال کا اس کو سامنا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہی، اصل جو رہنمائی ہے اس تک پہنچ نہیں پا رہی، تو وہ اس کے اوپر کوئی پردہ پڑا ہوا ہے، کوئی اندھیرے میں ہے۔ جب وہ صحیح جو ہے اس کی تربیت ہوگی تو وہ صحیح نتیجے تک پہنچنے کے قابل ہو سکے گی۔ تو خیر، اب اپنے موضوع پر دوبارہ لوٹتے ہیں۔ تو ہم نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید نے کئی ایسی چیزوں کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ جو 1400 سال پہلے، بلکہ اب تو 1444 سال ہو گئے ہیں، 1444 سال پہلے ایسی چیزوں کی طرف توجہ دلائی جو آج جو ہے وہ سائنس اس تک پہنچ پا رہی ہے۔ اور قرآن مجید نے مثال کے طور پر انسان کی اشرف المخلوقات ہونے کو بیان کیا اور بتلایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا تھا، اور بطور انسان ہم نے جب اپنی عقل کا استعمال کیا، غور و فکر کیا، تو ان نتائج تک آج پہنچنے کے قابل ہیں جو 1440 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیے تھے۔ کن کن چیزوں کی طرف قرآن مجید نے توجہ دلائی، اب اگلی چند سلائیڈز میں ہم کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کی آیات پیش کریں مختلف ان علوم کے بارے میں جن کی بنیادیں یا جن کے بارے میں اسٹڈیز ہمارے سامنے آج کل آ رہی ہیں، تو ہم دیکھیں کہ کیا قرآن مجید نے ان سائنسز کو ڈسکس کیا ہے یا نہیں۔ اب آگے ان کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔